مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: صمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطايا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعزائي ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی میں نے سعادت حاصل کی اور آپ حضرات نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ رب ذوالجلال میرے پڑھنے کو اور آپ کی سننے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت بے شک عطا فرمائے، اور جو کچھ میں کہوں اور آپ سنیں ہم سب کو عمل کا جذبہ نصیب فرمائے۔ قبل اس کے کہ تلاوت کردہ آیت کریمہ پر میں گفتگو کروں، اس سے قبل اللہ کے پیارے امت کے سہارے حضرت آمنہ کی آنکھوں کے تارے، حضرت عبداللہ کے راج گزارے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نیاز میں درود و سلام کی نظریں پیش کرے۔ اللہم صلی علی محمد مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب پسندی، اور جہاں پڑھتے ہیں مومن کے قدم، جہاں پڑھتے ہیں مومن کے قدم وہی ہوتا ہے زمزم پیدا، اور آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ عزیزان ملت اسلام، یہ ماہ ذی الحج اور آج اس کی تیسری تاریخ ہے۔ اللہ رب العزت کا ایسا کرم کہ رب ذوالجلال نے یہ مہینہ بھی ہم کو نصیب فرمایا، اور دعا ہے کہ مولا کریم عید تک ہم کو پہنچے، اس لیے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما ہے 100 برس کا بلکی خبر۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں کو رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال اور مستقبل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کئی دنوں سے حج کے تعلق سے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوا آ رہا ہوں، اس لیے کہ حضرات گرامی، حج ایک ایسا اہم فریضہ ہے کہ جس کی تیاری ابتدا سے کرنا پڑتی، کئی دن پہلے سے کرنا پڑتی، لہذا ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد ہی سے حج کے مہینوں کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ لہذا جو حضرات حج کو جاتے ہیں تو دیکھیے تو ذرا کہ رب ذوالجلال نے کس طریقے سے ان کو پاک و صاف کرے۔ ہم کسی جو معزز مقام پر جانا چاہ رہے ہیں، کسی ایسی جگہ پر جانا چاہ رہے ہیں جو بہت اونچا مقام ہے، اونچی جگہ ہے، اونچی جگہ سے مراد نہیں کہ وہ چڑھے، کیا عزت والے لوگ رہتے ہیں، ایسے مقام پر اگر ہم کو جانا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ پاک و صاف ہوتا ہے، غسل کرتا ہے، اپنے جسم کو پاک کرتا ہے، بہترین کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اور اس عالم میں جو اس جگہ پر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا بیت اللہ بھی ایک ایسا ہی مقام ہے کہ اس کو اللہ کا گھر کہا گیا، اور
ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اور نیت کرے نماز میں کہ میں رخ کرتا ہوں قبلہ کی جانب۔ تو رب الجلال کس طریقے سے پاک و صاف فرما رہا ہے کہ سب سے پہلے ماہ رمضان عطا فرما کہ ماہ رمضان میں پہلے عشرے میں اس حج کو جانے والے کو اللہ نے اپنی رحمتوں سے مالا مال، دوسرے عشرے میں اس کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما، تیسرے عشرے میں اس کو جنت کا پروانہ دے دیا اور قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے اس کے دل کا زنگ دور کر دیا اور روزوں کے ذریعے نفس کی سرکشی دور کر دی گئی، نفس مغلوب ہو گیا اور جیسے ہی ماہ رمضان ختم ہوا ہم نے اس کو بلا دیا۔ یعنی ایسا بات کو صاف کر کے جو حاجی پر اپنے سن کر اپنی بارگاہ دلاتا ہے۔ بہرحال حضرات گرامی ماہ ذی الحج ہے، بڑا عظمت والا بڑا مقدس والا مہینہ ہے، اس کی فضیلت کو سنتے چلیں تو قرآن پاک میں رب الجلال ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیالٍ عشر، اور قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین بیان فرماتے کہ والفجر سے مراد 10ویں ذی الحجہ کی جو صبح رب الجلال اس کی قسم بیان فرما رہا ہے، اور ولیالٍ عشر اور 10 راتوں کا جو ذکر آیا جس کی قسم رب الجلال ارشاد فرما رہا ہے، یہ اسی مہینے کی 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک کی جو راتیں ہیں انہی راتوں کی قسم رب الجلال فرما رہا ہے۔ کیوں؟ تو بیان یہ کرتے کہ ماہ ذی الحجہ کا ہر دن رحمت والا مغفرت والا ہے، جس نے اس دن میں 1 روزہ رکھا رب الجلال سے 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جس نے اس رات کی کسی بھی 1 رات میں عبادت کر دی رب الجلال اسے شب قدر میں عبادت کرنے کے مطابق ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے قسم بیان فرمائی گئی، اور ان دنوں میں سب سے اہم ترین دن ہے عرفہ کا، نبی ذی الحجہ کا دن، جس کے متعلق یہ بیان فرمایا گیا جو عرفے کا روزہ رکھے تو میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ امید ہے کہ جو شخص عرفے کا روزہ رکھے رب الجلال اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال آنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ لہذا عرفے کا روزہ رکھنے کی کوشش کیجیے، دعائیں کیجیے، اس لیے کہ کچھ بزرگوں نے دیکھا کہ شیطان پراگندہ حال میں جس کے جسم کے لباس جو ہے مٹی سے آجا ہوا اور جس کے بعد بالکل بکھرے کے اس حالت میں آ رہا ہے، پریشانی کی حالت۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ تو کون ہے؟ کہنے لگا میں ابلیس ہوں۔ کہا تیرا یہ حال کیوں؟ کہا جانتے نہیں وہ آج عرفے کا دن ہے، اور آج عرفے کے دن رب الجلال نے مغفرت طلب کرنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیا اور جن کی حاجتیں تھیں ان کی حاجتوں کو پورا کروا دیا۔ لہٰذا عرفے کا دن روزہ رکھنے کی ضرور کوشش کیجیے، لیکن حضرات گرامی سال میں 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنے کے لیے منع کیا ہے، اور وہ 5 دن کون سے ہیں؟ تو بیان یہ کیا جاتا ہے کہ عید کا دن، عید الفطر کا دن، رمضان گزرنے کے بعد عید کا دن اس دن روزہ نہیں رکھنا ہے۔ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13، یہ 4 اور وہ 1، سال میں یہ 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنے کے لیے منع کیا گیا، اور اس کے علاوہ آپ چاہے تو سال بھر آپ جو ہے روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ان 5 دنوں میں روزہ رکھنے کے لیے منع کیا۔ حضرات گرامی بہرحال آج آپ کے سامنے جو ہے قربانی کے متعلق میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا جو شرف حاصل کیا ہے، رب الجلال ارشاد فرما رہا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت رب الجلال، یعنی کہ یہ انسان کی زندگی جو عطا کی گئی ہے وہ اللہ کے لیے، موت بھی اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ نام و نمود و نمائش کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے قربانی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرمایا للہ، یعنی اللہ کے لیے۔ اگر دنیا کو دکھانے کے لیے اگر آپ نے اس قربانی کو انجام دیا ہے تو حضرات گرامی ہوا منصورہ کے مطابق اگر آپ کے نیکیوں کا پہاڑ ہی ہو عمل کا، لیکن اگر اس میں ریا آ گئی
دنیا کی دکھاوٹ آ گئی، ریاکاری آ گئی، نام و نمود و نمائش اس میں آ گئی، تو آپ کے وہ جو ہے نیکیوں کے پار ہی کسی کام نہیں آئیں گے، اس لیے کہ اس میں ریاکاری شامل ہے۔ حضرات گرامی، یہ ماہ ذی الحجہ ہے جس کی 10 تاریخ کو حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ نے اپنے آپ کو راہ حق میں قربان کرنے کے لیے پیش کیا تھا۔ اور حضرات گرامی، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلامی مہینوں کی ابتدا میں قربانی سے ہے اور اسلامی مہینوں کی انتہا یعنی ختم میں قربانی پر ہو رہا ہے۔ جو ہے ابتدائی جو مہینہ ہے وہ ہے ماہ محرم الحرام، اور جو آخری مہینہ ہے وہ ہے ماہ ذی الحج۔ تو ماہ محرم الحرام کے 10 تاریخ کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تن من دھن کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اپنے ننھے علی اصغر کو بھی قربان کر دیا، سارے خاندان کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور قیامت تک کے اپنے نانا کی شریعت اور سنت کو زندہ فرما دیا، اور قیامت تک کے آنے والے مومنین کے لیے جو راہ وفا پر چلنے والے ہیں ان کے لیے سنت کو زندہ فرما دیا، اور اپنے کمائے ابدیت کے ساتھ بارگاہ سمدیت میں سجدے میں سر کٹا کر کے اللہ کی بارگاہ میں کی مولا میرے اس سب کو قبول فرما اور اس کے صدقے میں میری نانا جان کے دین کو قائم فرما۔ یہ گلشن ہمیشہ مہکتا رہے، اس پر ہمیشہ سورج چمکتا رہے، چاند اپنی چاندنی برساتا رہے، اور ستارے ہمیشہ اپنی جو ہے جگمگاتے رہے، نسیم سحر ہمیشہ آٹکلیاں کھیلتی رہے، اور وادی سبا ہمیشہ اس کو جھولا جھولاتی رہے، اور ہمیشہ یہ گلشن آباد رہے، ہمیشہ ہر پھول جو ہے مہکتا اور مسکراتا ہوا نظر آئے۔ تو حضرت سیدنا امام حسین نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور ماہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ نے اپنے آپ کو راہ حق میں قربان کرنے کے لیے پیش کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ قربانی جو ہے اس کی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ قربانی صرف آج سے نہیں ہے، اس کی تاریخ کو آپ دیکھیں گے تو رب ذوالجلال قرآن پاک بیان فرما رہا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یعنی ہر امت کے لیے ہم نے یہ لازم کر دیا کہ وہ جو ہے اللہ کا ذکر ایک جانور کو قربان کرے اور اس پر اللہ کا ذکر کر کے اس کو ذبح کرے۔ حضرات گرامی، سب سے پہلی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل نے کی، اور وہ قربانی کس لیے تھی؟ واقعہ بڑا مشہور ہے، بس اپنی ماں سے نکاح کے متعلق، یعنی قابل چاہتا تھا اپنی ماں سے نکاح ہو جائے، لیکن اس کا نکاح حابیل کے ساتھ تیار ہو گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا بھائی بہن کا نکاح نہیں ہو سکتا، اپنی ماں تیری بہن ہے، لیکن وہ بس ضد رہا۔ جب ضد اس نے کر دی تو ایسے وقت میں حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں اپنی قربانیوں کو اللہ کی راہ میں نظر کرو، جس کی قربانی قبول کی جائے گی بس وہی اسی کے حق میں ہوگی، بات وہی اپنی ماں سے نکاح کرے۔ لہذا حابیل نے ایک بڑے جانور کو جو ہے قربانی کے لیے پیش کیا، اور قابیل نے کچھ جو ہے اناج کو گندموں کو جو ہے پیش کر دیا۔ تو اس وقت قربانی ایسی ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اندر ہوتی تھی اور شکاتیں مارتے ہوئے زمین پر آتی تھی، اور جس کی قربانی قبول کی جاتی تھی اس کو وہ خاک کر دیا کرتی تھی، اس کو خاکستر کر دیا کرتی تھی، اس کو حذف کر دیا کرتی تھی۔ جب ان لوگوں نے اپنی قربانیاں پیش کی تو آسمان سے بغیر پھولے والی ایک سفید آگ نمودار تھی جس نے حابیل کی قربانی کو قبول کر دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت پہلے سے اس قربانی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کہنے کے لیے بہت ساری باتیں حضرات گرامی، بہت ساری جو ہے میں باتوں کو لے کر کے آتا ہوں، لیکن کیا کہیں وقت کی قلت ہوتی ہے، اور تو سمجھ لیجیے کہ ایک سمندر کو جو ہے پیارے میں سمونا ہوتا ہے، لہٰذا ایسے سے ہیرو کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس کو آپ سنیں اور اس کو جو عمل کریں۔ لہٰذا قربانی کے متعلق سنتے ہوئے چلیں۔ قربانی کا مسئلہ سب سے پہلے سنیں، اس لیے کہ عنقریب آنے والے جمعہ میں قربانی ہونے والی ہے، تو قربانی کا مسئلہ سنتے ہوئے ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ کون سا ہے نصاب؟ جس پر زکات فرض ہو چکی ہے، 52 تولہ چاندی جس کے پاس ہے، 7.5 تولہ سونا جس کے پاس ہے، یا اس کے علاوہ اتنی رقم ہے جو کہ 7.5 تولہ یا 52 تولہ چاندی کی مجھے مقدار میں ہو، یا اسی کے ساتھ کوئی چیز ایسی ہے جس کی قیمت ایسی ہو، تو حضرات گرامی ایسا شخص صاحب نصاب کہلایا جاتا ہے۔ لہذا ایسا شخص جس کے پاس 52 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا یا حاجت اصلیہ کے علاوہ کوئی چیز اس کے پاس موجود۔ اب حاجت اصلیہ کیا؟ رہتا ہوا مکان، اسباب خانہ داری،
یعنی گھر میں استعمال کیے جانے والے آپ کے برتن، اسی کے ساتھ پہننے کے کپڑے، گرمی کے کپڑے ہو، سردی کے کپڑے ہو، اور اس کے ساتھ کیا خادم ہو، سواری کے لیے سوار ہونے کے لیے کوئی سواری آپ کے پاس موجود ہو، یا جو آدمی کام کرنے والا ہو اس کے پاس اس کے اوزار آلات ہر وہ آلات اس کے پاس ہو، یا جو طالب علم پڑھنے والا ہو اس کے پاس اس کی کتابیں ہو۔ اس کے علاوہ گھر میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو غیر ضروری، کیا ہے؟ غیر ضروری ہے کہ جس کو سجاوٹ کے لیے لگا دیا گیا ہے، اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو گھر میں غیر ضروری ہوتی ہے۔ ایسا شخص اور وہ ایسی چیزیں کہ اس کی قیمت جو ہے یا ان کو ملایا ہے جو غیر ضروری چیزیں نام جو ہے سجانے کے لیے رکھا گیا ہے، اس کی قیمت اگر جو ہے 52.5 تولہ چاندی کی مقدار میں آتی تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ اور سنتے سونا آج کے دور میں گولڈ بہت مہنگا ہو چکا ہے، اس کے مقدار میں چاندی بڑی سستی ہو چکی ہے، تو یوں سمجھ لیجیے کہ چاندی بہت ہی کم قیمت میں ہو چکی ہے کہ 36,000 یا 40,000 میں جو ایک تولہ چاندی آتی ہے، تو اگر اتنا بھی مالے کہ جس میں وہ چاندی خرید سکتا ہے 52.5 تو ایسا شخص جو ہے قربانی کرنے کی کوشش کرے۔ اور ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود جو شخص قربانی نہیں کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے کہ وہ شخص جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا اور اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ وہی بیان فرمائے۔ اور کیا بیان فرمائے؟ بیان کرتے ہیں ایک روایت کی آتی ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے جو بہترین لوگ ہوتے ہیں وہی قربانی کرتے ہیں اور جو شریر ہوتے ہیں وہ قربانی نہیں کرتے، یعنی قربانی کرنے والے نہیں کہے تھے اور جو قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے اس کا انکار کرتے ہیں تو ان کو شر پسند کہا گیا، ان کو شریک کہا گیا۔ حضرات گرامی اب اسی کے ساتھ ایک بات اور ذہن رکھیں، صرف مرد پر نہیں، اگر عورت کے پاس زیورات ہیں اور اس کی قیمت ایسی ہوتی ہے تو مرد اور عورت دونوں پر، یعنی مرد کے پاس اتنا مال ہے یا عورت کے پاس اتنا مال ہے جو میں نے آپ کے سامنے کہا ہے تو دونوں پر قربانی واجب ہو جائے گا۔ حضرات گرامی اب ہر آدمی پر جو ہے اتنا مال موجود ہے تو ہر سال اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب ہمارے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ آنے والے سال اپنے نام سے کی تھی، اس سال جو ہے اپنے والد کے نام سے کر دیں گے، پھر آنے والے سال اپنے بچے کے نام سے کر دیں گے۔ حضرات گرامی اگر آپ کو ایسے لوگوں کی جانب سے اگر قربانی کرنا ہو، آپ کی قربانی واجب ہے، آپ کو کرنا ضروری، اگر نہیں کریں گے تو گنہگار کہلائے گا۔ اگر والدین کی طرف سے کرنا ہے اچھی بات ہے، اور بچوں کی طرف سے کرنا ہے، نابالغ کو قربانی واجب کرنا ہے تو آپ ان کے لیے ایکسٹرا حصہ لیجیے یا ایکسٹرا جانور لے کر کے آپ اس کو ذبح کرنے کی کوشش کیجیے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، اس سال کے نام سے قربانی آپ کی طرف سے اگر نہیں پیش کی جائے گی ان کو تو ثواب پہنچ جائے گا لیکن اس قربانی نہ کرنے کی وجہ سے آپ کا جو واجب وہ رہ جائے گا، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو گناہ ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ ضرورت ہے کہ اگر جس پر قربانی واجب ہے ہر سال اس کو کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ اگر گھر والوں کے تعلق سے کرنا ہے تو بہت اچھی باتیں کرنے کی کوشش کیجیے، بڑا اچھا قدم ہے، بڑا اچھا عمل ہے کہ اپنے مرحوموں کے سارے ثواب کے لیے کیجیے، لیکن ان کے لیے ایکسٹرا حصہ آپ لیجیے تاکہ جو آپ کا بھی فرض ادا ہو جائے اور ان کو بھی اس سارے ثواب پہنچے، ان کو بھی جو ہے ثواب پہنچ جائے۔ عزیزان ملت اسلام تو یہ قربانی کے متعلق میں نے جو کچھ مسائل آپ کے سامنے پیش کر دی، جو موٹے موٹے مسائل اور کئی مسائل ہیں، دن ہے بات کہ آپ آ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ حضرات کی ایک آیت جو ہے حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی قربانی کے تعلق۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں سمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطايا، کہ قربانی کے جو جانور ہیں ان کو عظیم بناؤ، جو بڑا جانور ہو، بہترین جانور، ایسے جانوروں کو خریدو اور اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرو، ذبح کرو، اس لیے کہ کل تمہارے یہی جانور پل صراط کے پل پر تمہاری سواری بنائے۔ کیا بنائی جائے گی؟ پل صراط کے پل پر تمہاری سواریاں بنا دی جائے گی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مرضی صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا الاضحى، یہ اضحیٰ یا قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ، کہا یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بكل شعرة حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک حسنہ نصیب ہوگی۔ حسنہ سے مراد یعنی نیکیاں ملے گی، ہر بال کے بدلے میں ایک
نیکی ملے گی. صحابہ نے کہا قال والسوق, اون کے متعلق کیا ہے؟ اس لیے کہ بھیڑوں کا تو اون نکلتا ہے, تو اون کے متعلق کیا ہے؟ اس وقت آپ نے فرمایا بكل شارۃ من السوق حسنہ, یعنی ہر اون کے بدلے میں بھی جو ہے تم کو ایک نیکی میں 10 نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں درج کی جائے گی. حضرات گرامی یہ اس کی جو ہے فضیلتیں ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بیان فرماتے ہیں, آپ سے مرتی ہے جو ہے قربانی کے متعلق آپ بیان کرتے ہیں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم, جب کوئی شخص قربانی کا جانور خریدنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر قدم پر 10 نیکیاں اس کو عطا فرماتا ہے, 10 گناہ اس کے معاف فرماتا ہے اور 10 درجات اس کے بلند فرماتا ہے. اور اسی کے ساتھ جب خریدنے کے لیے اس جانور کے مالک سے جب خریدنے کے لیے وہ کلام کرتا ہے, اس کو خریدنا چاہ رہا ہے, تو آپ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں وہ خریدنے کے لیے کلام کرنا تسبیحات میں شمار کیا جاتا ہے. اور جیسے ہی وہ اپنے پیسوں کو دیتا ہے, ہر ایک پیسے کے بدلے میں 700 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے. اور جب وہ قربانی کا جانور لے کر کے آتا ہے اور جب ذبح کرنے کے لیے جیسے کہ زمین پر نگاہ دیتا ہے, زمین سے لے کر آسمان تک سارے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اور آگے کیا بیان فرما رہے ہیں کہ جیسے ہی وہ قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا خون زمین پر گرتا ہے, اللہ رب العزت ہر خون کے قطرے میں فرشتے پیدا فرماتا ہے اور فرشتے اس قربانی کرنے والے کے لیے قیامت تک کے لیے اس کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتے ہیں. اس لیے آقا ارشاد فرما رہے ہیں سمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط متاعكم, اچھے جانوروں کی قربانیاں دو نصب الصراط کے پل پر وہ تمہاری سواریاں بنا دی جائے گی. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ بیان فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت جب قبر سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا رب ذوالجلال فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے فرشتوں میرے ان بندوں کا خیال کرو. کیا کہا؟ میرے بندوں کا خیال کرو, یہ پیدل نہ چلنے پائے, ان کو بہترین اور عمدہ سواریاں عطا کر دو, بہترین سواریوں پر ان کو سوار کر دو. اس لیے کہ یہ دنیا میں پیدل چلنے کے عادی نہ تھے, ہمیشہ سوار رہتے تھے جب تک اپنے باپ کی پشت میں تھے. یعنی انسان پیدا ہونے سے پہلے اپنے باپ کی پشت میں تو ہوتا ہے, تو یہ بیان کیا گیا جب تک یہ اپنے باپ کی پشت میں تھے تو اس وقت میں کھچروں پر سوار ہوتے تھے, اپنی باپ کی پشت میں سوار تھے. اور جب منتقل ہو کر کے اپنی ماں کے کوکھ میں آئے, ماں کے رحم میں آئے ہیں, تو اس وقت ماں کے اس رحم میں سوار تھے. اور جیسے ہی دنیا میں آئے اپنی ماں کی گود میں سوار تھے. اور جب وہ کچھ بڑے ہو گئے تو اپنے باپ کے کانوں پر سوار تھے. اور جب وہ چلنے لگے تو پھر سواریوں پر سوار تھے. سمندروں کا سفر کیا ہے تو کشتیوں پر سوار تھے. اور جب ان کی موت واقع ہو گئی, جب ان کا انتقال ہو گیا, تو ایسے وقت میں اپنے بھائیوں کے کاندھوں پر سوار ہو کر کے آئے ہیں. لہٰذا اے فرشتوں میرے ان بندوں کا خیال کرنا, یہ پیدل چلنے نہ چاہے بلکہ ان کی قربانی کے جانوروں کو ان کی سواریاں بنا تاکہ یہ اس پر سوار ہو جائے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ قربانی کی فضیلتیں ہیں. میں نے کہا نا آپ کے سامنے کہنے کے لیے بہت کچھ چیزیں میرے پاس ہوتی ہیں, لیکن باتیں بڑی طویل ہوتی ہیں اور وقت بڑا ہی قلیل ہوتا ہے, وقت کا بھی لحاظ کرنا ہوتا ہے. حضرات گرامی, تو یہ قربانی کے فضائل ہیں. اسی کے ساتھ ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کرتا ہوا چلوں. بیان یہ کیا جاتا ہے کہ جب قبر سے ایک بندے کو اٹھایا جائے گا تو ایسے وقت میں ایک چیز اس کے قبر کے سرحانے کھڑے ہوئے نظر آئے. وہ دیکھے گا کہ وہ اوپر سے لے کے نیچے تک نور سے معمور ہے, جگمگا رہا ہے اور چکا چوند ایسا ہو رہی ہے روشنی کہ آگے چندیا جا رہی ہے. ایسے وقت میں وہ اس کو دیکھے گا اور اس سے کہے گا تجھ سے خوبصورت کوئی چیز میں نے دیکھی نہیں, تو کون ہے؟ تو اس وقت وہ چیز کہے گی میں وہی قربانی کا جانور ہوں تو جو ذات میں تو قربان کیا کرتا تھا, لہٰذا رب الجلال نے مجھے تیرے لیے بھیجا ہے کہ تجھ کو سوار کر دوں. تو اس وقت کہے گا کہ سوار کر دوں, کہاں لے جانے کا ارادہ ہے, کہاں تو مجھ کو لے کر کے جائے گا؟ تو اس وقت وہ کہے گا کہ میں تیرا سوار ہوں اور میں تیری سواری ہوں, تو میرا سوار ہے اور ہماری منزل جنت ہے, تو جنت کا سوار ہے, لہٰذا جنت کی طرف لے جائے گا. تو یہ قربانی کے فضائل ہیں میرے عزیزوں. قربانی کرنے کی کوشش کیجیے, لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے حضرات گرامی,
ہر کام ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں۔ ایک بڑی بہترین بات میرے ذہن میں آئی، اخلاص نیت، نیت بھی اخلاص ہونا چاہیے۔ تو اخلاص نیت کیا؟ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ بیان یہ کرتے ہیں کہ نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، تو یہ اخلاص کیا ہے، یہ خلوص کیا ہے؟ تو اس وقت فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بہترین مثال پیش کی، اگر آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا کہا کہ جب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو، کیا کہا؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے ارد گرد بکریاں اگر جمع ہو تو کیا وہ اس آدمی کے دل میں یہ لالچ ہوگی کہ یہ بکریاں اس کی تعریف کرے؟ کہا نہیں، امید نہیں ہوگی کہ بکریاں اس کی تعریف کرے۔ کہا جیسے بکریوں کے درمیان نماز پڑھو تو یہ دل میں خیال نہیں ہوتا کہ یہ امید نہیں ہوتی کہ یہ بکریاں میری نماز پڑھنے کی تعریف کرے گی، ایسے ہی جب بھی کوئی عمل کرو تو دل میں یہی خیال ہونا چاہیے، مجھے تو رضائے مولا کے لیے کرنا ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا ہے۔ ورنہ آج تو یہ معاملہ ہوتا ہے میرے عزیزوں، نام و نمود و نمائش کے لیے قربانیاں کی جا رہی ہیں، بکروں کو لڑوایا جا رہا ہے، اسی بات پر نہ جانے کتنے فتنے کیے جا رہے ہیں، بکروں کو گھمایا جا رہا ہے، اپنی قیمتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، علم یعلم بأن اللہ یرا، تم جانتے ہو کیا کر رہے ہو؟ تم رب ذوالجلال دیکھ رہا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ قربانی اللہ کی لیے کرو۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ نہ تقربوا ولا دماؤها ولكن ينالهم التقوى منكم، نہ تو تمہارا گوشت آتا ہے نہ تو اس کا خون آتا ہے، لیکن تمہارا جذبہ محبت، تمہاری نیکوکاری، تمہارا تقویٰ وہ چیز ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا جاتا ہے۔ لہذا حضرات گرامی بزرگوں کا عمل دیکھیے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عمل دیکھیے کہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوا کرتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بنو سلیم کا ایک بوڑھا شخص آیا، آقا کے ہاتھوں پر اس نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آقا نے اس کو دیکھا کہ غریب الحال مخلوق الحال نظر آ رہا ہے، کہا میرے کھانے پینے کا انتظام ہے، سواری کا انتظام ہے۔ کہنے لگا بنو سلیم میں مجھ سے غریب کوئی شخص نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ کون ہے جو اس کو جو ہے کپڑا پہنا ہے اور اس کے سر کو ڈال دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ قریب کھڑے ہو گئے، آپ نے سر کو ڈال دیا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنی اونٹنی پیش کر دی۔ جب وہ کھانے کے لیے کہا تو اس وقت کوئی بھی نظر نہ آیا، کوئی بھی آگے بڑھتا ہوا نظر نہ آیا۔ جب یہ دیکھا ہے ایسے وقت میں آپ نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے سلمان فارسی جاؤ مدینے کی بستی سے اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دو۔ اب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہر گھر میں پہنچ رہے ہیں، لیکن غربت کا عالم یہ ہے، ہر جگہ پر تنگ دستی اور خوابوں کا دور ہے، کسی جگہ سے کھانے کا انتظام نہ ہوا۔ تو اس آدمی نے اس دیہاتی نے کہا کہ آؤ کیا ہوگا؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے بھلا شخص گھبرا مت، ایک ایسے در پر لے جا رہا ہوں جہاں سے کوئی خالی ہاتھ لوٹتا نہیں ہے، جو بھوکے رہتے ہیں لیکن کسی کو بھوکا رکھتے نہیں ہیں، لہذا چل۔ ایسے وقت میں فاطمہ جنت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر لے گیا اور ایسے وقت میں اس نے آواز دی، آپ نے پوچھا کون ہے، آنے کی غرض کیا ہے؟ وجہ بتلائی کہ ایک شخص کھانا چکھانا چاہتا ہے، لہذا اس کے کھانے کا انتظام نہیں، اگر آپ کے گھر میں کچھ کھانا ہو تو آپ سے پیش کر دیجیے تاکہ اس کی پیٹ آپ کی آگ بجھ جائے۔ ایسے وقت میں اندر سے آواز آئی، 3 دن ہوا گھر میں کچھ بنا نہیں ہے، باقی سے وقت گزر رہا، لیکن اے صاحب رسول گھبرانا نہیں، ہم بھوکے تو رہتے ہیں لیکن کسی کو بھوکا رکھتے نہیں۔ لہذا کہا کہ چادر لے جاؤ اور شمعون یہودی سے کہنا کہ یہ بنت محمد کی چادر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا اس کو گروی رکھ لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو۔ ایسے وقت مسلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے وہ چادر لے لی اور اس یہودی کے پاس پہنچنے کے بعد کہا کہ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی لہب جگر نور نظر کی چادر ہے، لہذا اس کو گروی رکھ کے کچھ اناج دے دے۔ شمعون یہودی نے جیسے ہی دیکھا تو کہا کہ کیا دنیا میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ خود بھوکا رہتے ہیں لیکن دوسروں کو بھوکا نہیں رکھتے؟ لہذا کہنے لگا کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جن کی نشانیاں توریت میں بیان کر دی گئی، لہذا کہ اے سلمان